تو ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ آپ اور آپ کے لوگ ان علاقوں میں ہیں، کس نوعیت کی تباہی ہے اور ہمارے ریسکیو اور ریلیف کے کاموں کی کیا صورتحال ہے؟ میں آپ کو کیا بتاؤں، یہ دیکھیں مال گھر گر گیا، مال مویشی بہہ گئے، فصل بہہ گئی، سارے گھر کا سامان بہہ گیا. یہ تو کوئی اتنی بڑی شے نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اس نظام کو، اس سارے مال و مویشی کو دوبارہ سے دے دے گا. میں آپ کو کہانی سنانا چاہتا ہوں ان آنکھوں کی جن میں خوف نظر آیا مجھے. میں اس بچے کی آنکھ ابھی نہیں بھول سکتا، اس کی معصوم چہرے پہ جو نقوش تھے، جس کے سامنے اس کا باپ پانی میں ڈوب گیا اور کسی نے کوئی اس کی مدد نہیں کی. میں اس ماں کی کہانی آپ کو کیسے سناؤں جو ابھی بھی مجھے کہہ رہی تھی کہ یہ پانی 10-15 روز میں اتر جائے گا، میرا بچہ اس میں ڈوبا ہے، وہ باہر نکل کے آ جائے گا میرے پاس واپس، مجھے یقین ہے. میں اس بھائی کی کیسے آپ کو کہانی سناؤں جس کی گرفت سے اس کی بہن منہ زور لہروں نے چھین لی اور وہ کچھ نہ کر سکا. اب یہ کیفیت ہے ہماری. ہم کہتے ہیں کہ صرف کھانا دینے سے ان کو یا ٹینٹ دینے سے ان کو شاید ہم خوش کر دیں. اس کے لیے تو یہ تو ایک بہت بڑا سائیکولوجیکل اور ایموشنل ڈرامہ ہے. اس کے لیے ہمیں دانشوروں کو، صحافیوں کو، اہل منبر و محراب کو، پروفیسرز کو، سوشیالوجی اور سائیکالوجی اور جو سوشل ورک کے اساتذہ ہیں ان کو جا کر ان لوگوں کو دلاسا دینا پڑے گا، ان کو پاس بیٹھنا پڑے گا، کیونکہ یہ زخم کب مندمل ہوں گے. اور یہ جو کیفیت ہے، مجھے خوف ہے کہ یہ لوگ غصے، انتقام اور عدم برداشت کا شکار ہوں گے. پہلی چیز. دوسری چیز یہ ہے کہ جو کچھ آپ کے سامنے نظر آیا، جو بھی ریلیف، دیکھیں 3 حصے ہیں، ریسکیو، ریلیف اینڈ ریہیبلیٹیشن. تو میں سلام پیش کرتا ہوں اپنے تمام ساتھیوں کو کہ انہوں نے ریسکیو کے کام میں اور ریلیف کے کام میں غیر معمولی خدمات سر انجام دیں. آج اگر کسی سیلاب زدہ علاقے میں کوئی شخص بھوکا نہیں سو رہا تو ان کو کریڈٹ جاتا ہے، پاکستان کے عام شہری کو کریڈٹ جاتا ہے کہ جس نے اپنے حصے کا کچھ نہ کچھ جو رقم ہے، پیسہ ہے، سامان ہے، ان اداروں کو دیا اور ان کے توسط سے وہاں تک پہنچا. چلیں اب یہ بات بھی ہو گئی، لیکن میں آپ کے توسط سے، وقت چونکہ کم ہے، آپ کی توجہ ریہیبلیٹیشن کی طرف دلانا چاہتا ہوں کہ یہ لوگ جب واپس گھروں کو جائیں گے تو وہاں پر ٹوٹی ہوئی چھت اور گری ہوئی دیوار کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے. نہ مال ہے، نہ مویشی ہے، نہ کھانے کا سامان ہے، نہ فصل ہے، نہ کھیتی ہے، سب کچھ ہی اجڑ گیا. تو اب یہ جو ریہیبلیٹیشن فیز ہے، اس کے بارے میں آپ حکومت سے بات کیجئے. آپ کے توسط سے وہاں تک شاید اہل اقتدار تک ہماری یہ صدا پہنچ جائے. یوں تو یہ صدا بصحرا ہی سے ہوتی ہے، لیکن بہرحال آپ کی زبان سے، آپ کے توسط سے کہ لوگوں کو گھر بنا کے فوراً دیں تاکہ وہ آنے والی سردی سے بچ سکیں. مجھے ایک بلوچ نے کہا، بلوچستان میں نہیں، یہ ڈیرہ غازی خان میں، اس نے کہا کہ اتنی سردی ہوتی ہے کوہ سلیمان کے دامن میں کہ میں اپنی معصوم بچی کو لے کے کہاں جاؤں، میرے گھر میں چھت نہیں ہے، 4 دیواری نہیں ہے، میں اس کی عزت کی کیسے حفاظت کروں گا. اچھا ڈاکٹر صاحب، اس حوالے سے مجھ سے زیادہ آپ کی کریڈیبلٹی بھی ہے اور آپ کی معلومات بھی ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو ریہیبلیٹیشن کا کام ہے، اس کے لیے کتنی اماؤنٹ کی ضرورت ہوگی؟ سر اس کے لیے اماؤنٹ کی ضرورت نہیں، اس کے لیے درد مندی اور حکمت عملی کی ضرورت ہے. حکومت یہ کام نہیں کر سکتی. حکومت نے تو یہ سوچا ہے شاید کہ وہ 2-2, 3-3, 4-4 لاکھ روپے سب میں بانٹ دے گی. یہ طریقہ نہیں ہے. لوگوں کو بھکاری نہیں بنانا. یہ قوم تو پہلے ہی فقیر بننے کی عادت بن گئی ہے. ہمیں دکھ ہوتا ہے تو ہم کشکول اٹھا کر دنیا میں نکل جاتے ہیں اور جو پیسے اکٹھے کرتے ہیں ان میں سے آدھے پیسے لوگوں میں بانٹ دیتے ہیں اور آدھے بندر بانٹ ہو جاتی ہے. تو یہ طریقہ نہیں ہے. حکومت کو ایک لارجر ایک انسٹیٹیوشنل فریم ورک بنانا چاہیے جس کے تحت گھروں کی تعمیر کے لیے مائکرو فنانس ادارے ہیں، اور یہ جو ادارے آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں یہ ادارے ہیں، ان کے تعاون سے جن کو پتہ ہے کہ کس جگہ پر گھر بنانا ہے، کتنے کا گھر بنانا ہے. تو مجھے تو لوگوں نے کہا میرا گھر 70,000 روپے میں بنتا ہے، میرا گھر 1.5 لاکھ روپے میں بنتا ہے. تو آپ کو لوگوں، گھر جو ہے نا، یہ ایک کلچر کی نمائندگی کرتا ہے، ایک تہذیب کی نمائندگی کرتا ہے، ایک معاشرت کی نمائندگی کرتا ہے.
آپ جس علاقوں سے تعلق رکھتے ہیں خود صافی صاحب، آپ کو پتہ ہے کہ گھر وہاں پر کوئی 3 بیڈ روم ڈائننگ کا نہیں ہوتا. لوگوں کو تو ایک کچا کمرہ چاہیے. یہ جو غریب لوگ بہ گئے جن کے گھر، تو اس حوالے سے حکومت کو گھروں کی تعمیر کے لیے حکمت عملی درج بندی کی ضرورت ہے، اور پیسے کی کوئی کمی نہیں ہے. میں ایک بات اور آپ سے کہوں گا، 1 کروڑ لوگ اگر سیلاب سے متاثر ہوئے ہیں تو پاکستان کی آبادی 22 کروڑ ہے، تو کیا 21 کروڑ لوگ 1 کروڑ لوگوں کا ہاتھ نہیں تھام سکتے؟ یہاں پر مواخات مدینہ کی ضرورت ہے، یہاں پر ایثار اور قربانی کی ضرورت ہے. میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ گناہ ہے کہ اگر ہم $1 ملین کے لیے فرانس یا امریکہ یا برطانیہ جائیں. ہمارے اپنے جو بل گیٹس ہیں وہ کہاں پر گئے؟ ان کو جو خدا نے اتنی دولت اور اتنے وسائل عطا فرمائے، یہ ان کا حق نہیں ہے، یہ ان پر کسی کی انعام اور کسی کی عطا ہے. تو 20 کروڑ لوگ اگر 1 کروڑ لوگوں کو سنبھال لیں تو سارے کے سارے مسائل حل ہو سکتے ہیں. تو حکومت کو ایک بڑے پیمانے پر سول سوسائٹی آرگنائزیشنز کے تعاون سے یہ بحالی کا کام شروع کرنا چاہیے. حکومت اکیلے یہ کام نہیں کر سکتی، نہ پہنچ سکتی. اگر اکیلے کر سکتی ہوتی تو سب لوگوں کو خود ہی یہ NGOs کیوں وجود میں آتی ہیں؟ These are to complement and supplement. ہم حکومت کا نعم البدل بھی نہیں ہے. کام تو اصل میں حکومت ہی کرے گی اور کر بھی رہی ہے جس حد تک ممکن ہے. لیکن اگر یہ پارٹنرشپ ہو جائے تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ یہ گھر بھی بن جائیں گے، ان کو وہ کندھا بھی مل جائے گا جہاں پر سر رکھ کر وہ 2 آنسو بہا سکیں، ان کی ایموشنل ٹریٹمنٹ بھی ہو جائے گی. ان کی اگلی فصل بھی، اب آنے والی فصل جو ہے گندم کی، وہ کیسے بوئیں گے؟ جن کی کپاس کی فصل اجڑ گئی وہ تو اجڑ گئی. اب وہ کہتے ہیں کہ اگلی فصل کے لیے اگر ہمیں 20,000 25,000 پر ایکڑ بلا سود قرضے دے دیں تو ہم نہ صرف خود کفیل ہو جائیں گے بلکہ اس قوم کو بھی خود کفیل کر جائیں گے، اور آپ کو کہیں سے گندم مانگنے کی ضرورت نہیں ہوگی. تو ان پہلوؤں پہ غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں گھر بنانے ہیں، زراعت کے لیے بلا سود قرضے دینے ہیں، کاروبار کے لیے بلا سود قرضے دینے ہیں، اور پھر مال مویشی کے لیے، اور پھر جو انفراسٹرکچر ٹوٹ گیا، سکول کوئی باقی نہیں بچا، ہسپتال BHU RHC کوئی باقی نہیں بچا، کوئی پل کوئی سڑک، یہ کام تو NGO نہیں کریں گی، یہ کام تو حکومت نہیں کرنے ہیں. تو یہ اس کو آپس میں تقسیم کر کے اور درد مندی کے ساتھ، ایثار قربانی کے جذبہ کے ساتھ، اور دیانت اور صداقت کے ساتھ. جی ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ.